ہرگز مت لیجیے گا، وہ گناہ ہوگا اور واقعی وہ حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ قرآن کو 7 زبانوں میں پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا قرآن کو ایک ہی زبان میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ نے تھوڑا سننے میں آپ کو فرق آیا، قرآن اصل میں 7 قراءتوں پر نازل ہوا ہے، اور 7 قراءت سے مراد 7 لہجے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اور کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجریہا، مجریہا، یہ جو لہجے بدل گئے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ قرآن نازل ہوا تھا لغت قریش پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہاں پہ جو دیگر لغتیں مختلف علاقوں میں استعمال ہوتی تھیں، لفظ وہی تھا، مفہوم وہی تھا، تھوڑا سا لہجہ بدل کے سرکار بعض اوقات یہ قرات ان کے سامنے بھی بیان کر دیا کرتے تھے کہ جب مانوس لہجے اور ایکسنٹ کے ساتھ چیز آتی ہے تو جلدی انسان اس میں اٹریکشن محسوس کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، تو آپ نے کہا تم تو غلط قرآن پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو غلط قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ پڑھیں، انہوں نے پڑھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ پڑھیں، آپ نے بھی پڑھا۔ سرکار نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا، کیونکہ قرآن 7 قراءتوں میں نازل ہوا ہے۔ پھر یہ بعد میں ایسا ہوا کہ یہ 7 قراءتیں قراء تک تو محفوظ رہیں، عوام سے ان کو ختم کر دیا گیا، صرف ایک لغت قریش کو قائم رکھا گیا تاکہ لوگ بیچارے پریشان نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص طور پر جب بہت سے والی بھیجے گئے مختلف علاقوں میں، تو انہوں نے جیسے ایک گیا اس نے ایک قرات میں قرآن پڑھا، پھر وہ معزول ہوئے دوسرے چلے گئے، انہوں نے دوسری قرات میں پڑھا، تو وہ جو عجمی لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ پہلے امام نے صحیح پڑھا تھا یہ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ جب اس طرح کی شکایتیں بہت زیادہ دارالحکومت میں آنا شروع ہوئیں تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ صرف لغت قریش کو پڑھنے کے لحاظ سے باقی رکھا جائے، باقی عوام الناس سے باقی لغتوں کا استعمال روکا جائے، ورنہ اسی طرح کے فتنے نمودار ہوتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا قرآن اب لغت قریش کے اوپر جمع ہے، دیگر جو نسخے دیگر لغات میں بھی تھے ان تمام کو روک دیا گیا تھا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ